بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو پیدا کر کے یعنی اس دنیا کو پیدا کر کے اس میں ایک نظام قائم کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اور آگے چلانے کے لیے زوجیت کا رشتہ قائم کیا ہے، جو حضرت آدم اور بی بی حوا علیہم السلام کے واسطے رکھا، اور اسی زوجیت کے رشتے کو ہم لوگ ہم بستری کہتے ہیں۔ لیکن پیاری دوستوں، اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا عورت کے پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ بیوی کو پوری طرح سے برہنہ کر کے یعنی اس کے پورے کپڑے اتار کر کیا اس سے ہم بستری کیا جا سکتا ہے، یا جائز ہے یا پھر نہیں، کر سکتے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ دوستوں یہ بات یاد رکھیں کہ جب نکاح میں آ گئے تو سارے پردے ختم ہو گئے۔ اب شوہر اور بیوی جس بھی حالت میں ہم بستری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہ جائز ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کرنا ہے، حضور کی سیرت کو اور حضور کی سنتوں کو دیکھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے یا حضور کے زندگی کے طریقے سے ہی اس پر عمل کرنا ہے۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے مسئلہ اور ایک ہوتا ہے دین کو سمجھنا، یا پھر یوں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ رہا سوال یہ کہ مکمل کپڑے اتار کر شوہر یا بیوی دونوں کپڑے اتار کر، یا صرف بیوی کو مطلب برہنہ کر کے پورے طور سے ننگا ہو کر یا ننگا کر کے ہم بستری کرنا یعنی ملاقات کرنا، صحبت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن ان احادیث کو سامنے رکھیے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ رہیں تو میں نے کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم مبارک دیکھا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک حیا والا ہے، اور اللہ حیا کو ہی پسند فرماتا ہے، یعنی حیا کو ہی اللہ پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ پورے چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو مسئلہ یہی ہے کہ پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے، جبکہ تقویٰ یہ ہے، یعنی دین کے اندر سب سے اچھی بات، سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اتنا اندھیرا ہونا چاہیے کہ ہاتھ بھی نہ چمکے، کیونکہ شیطان کا غلبہ بھرپور ہوتا ہے۔ لیکن آج کل یہ سوال پیدا ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں فحش اور گندی تصویریں دیکھ کر، اور گندی چیزیں جیسے کہ پورنوگرافی اور بے حیائی والے مناظر، بے حیائی والی تصویریں اور ویڈیوز جو کہ سوشل میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے کسی سیکرٹ ایجنڈاز کے ذریعے ہمارے دماغ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے دماغ میں یہ گندے خیالات بھرے جا رہے ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ یہ کافروں کی بہت بڑی چال ہے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسلیں برباد ہو چکی ہیں۔ ان کی نظر میں ہم بستری صرف اپنی خواہش کو، اپنی ہوس کو پورا کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ اپنی نسل کو آگے چلانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے سنت پر عمل کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمہاری زیادتی کو دیکھ کر کے فخر کروں گا، لہٰذا تم ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب محبت کرنے والی ہو اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ لیکن آج کے دور میں اس مقصد کو ہی ختم کر دیا گیا، اور آج ہم بستری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اپنی خواہش کی آگ کو بجھانا، اور اپنی نفس پرستی کرنا، اور اپنے ہوس کو مٹانا۔ اللہ پاک ہمیں ان فحش کاموں سے بچائے، اور شیطان کے مکر و فریب سے اور ان شیطانی چالوں سے بچائے، اور گندی میڈیا اور گندی سوچ سے ہمیں بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ باکس میں جلدی سے پوچھئے، ضرور پوچھئے، ہم آپ کا رپلائی انشاءاللہ ضرور دیں گے۔